آج کے اسٹڈی کا عنوان ہے یعقوب کی زندگی۔ یعقوب کی زندگی کے تعلق سے ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، اور آج جن باتوں کا ذکر کیا جائے گا ان کے تعلق سے آپ بہت کچھ جانتے بھی ہیں۔ تاہم جب ان ساری چیزوں کو یکجا کیا جاتا ہے تو پھر یعقوب کی زندگی بڑی اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر ہم وہ لوگ جو ایمان کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم یعقوب کی پیدائش کے تعلق سے دیکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو جڑواں بھائی پیدا ہوئے تھے، اس کے بڑے بھائی کا نام عیساؤ تھا۔ بائبل المقدس میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے بہت سے دکھ اٹھائے، ان میں سے ایک یعقوب بھی ہے۔ یعقوب جو ہے وہ بھی ایک کشمکش کے دوران پیدا ہوا، اور یہ یعقوب جو ہے وہ پہلے پیدا ہونا چاہتا تھا، تاہم اس کا بھائی عیساؤ جو ہے وہ اپنے بھائی سے پہلے پیدا ہو گیا۔ یعقوب نام کا معنی ہے، یعقوب کے معنی کا نام ہے جو ایڑی پکڑے ہوئے تھا اور جو چھین لینے والا ہے۔ اور کیا آپ کے خیال میں ایک یہ مثبت نام ہے یا منفی نام ہے؟ اور تصور کریں کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور کوئی آپ کی ایڑی پکڑ لے تو آپ گر جائیں گے، اور اس کا مطلب، اس کے نام کا مطلب یہ بھی ہے جو دھوکہ دے، جو چھین لے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یعقوب نے اپنے بھائی عیساؤ کو دھوکہ دیا تاکہ وہ پلوٹے کا حق حاصل کر لے۔ یہ ہے یعقوب کی زندگی۔ آج یعقوب کی زندگی ہم سے کس طریقے سے منسلک ہے؟ زوال کے بعد ہر ایک انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ گنہگار ہے۔ سبھی لوگ گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہم کلیسیا میں اس لیے موجود ہیں کیونکہ ہم نے پلوٹے ہونے کی برکت کی خواہش کی۔ زوال کے بعد ہر ایک شخص بھی اس دنیا میں آتا ہے، ہم اسے روحانی طور پر بھی پلوٹے کی برکت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے، اسی طرح جس طرح یعقوب نے کوشش کی تھی۔ ہم یعقوب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں گے، جس طرح کہ ربیکہ کے بطن میں دو جڑواں بچے تھے جو کشمکش میں مبتلا تھے، اور وہ تکلیف کی حالت میں تھی، اور وہ لوگ جو گنہگار ہیں وہ روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں کشمکش پائی جاتی۔ کیوں؟ وہ سوچتے ہیں کیوں میری زندگی میں یہ کشمکش اور ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس جنگ میں فتح مند ہوں۔ ربیکہ کے بطن میں دو قومیں تھیں، اور چھوٹا بڑے کی یا بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور ہماری باطنی انسانیت میں دو شخصیات ہیں، یعقوب اور عیساؤ، ہماری ذات میں بھی شامل ہیں۔ عیساؤ ایک جسمانی شخص تھا چونکہ وہ پلوٹا تھا، اور یعقوب ایک روحانی شخص ہے اور وہ چھوٹا تھا۔ لیکن یہ خدا کا وعدہ تھا کہ کہ بڑا جو ہے، جو جسمانی ہے، وہ یعقوب کی چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ زوال سے پہلے جب خدا نے اس کائنات کو خلق کیا تو خدا کا روح کا منصوبہ یہ کہ جسم پر غالب اور ہماری زندگیوں پر راج کرے، لیکن زوال کے بعد ساری صورتحال بدل گئی۔ عیساؤ بڑا بن گیا، اس کا مطلب یہ جسم غالب آ گیا۔ یعقوب کی زندگی اور اس کی کشمکش ہماری زندگی سے منسلک ہے۔ یعقوب کی زندگی 7 کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں یہ اعداد و شمار بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ 7 جمع 10 17، اور 17 جو ہے مسیح میں
کامل فتح کا نشان ہے۔ یعقوب کی زندگی کے 7 پہلوؤں کو ہم دیکھیں گے اور دیکھتے کہ ان سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی زندگی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ پلوٹے کی برکات کے لیے ہمیں کشمکش سے دوچار نظر آتا ہے اور وہ اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری ذات میں 2 شخصیات ہیں، جسمانی اور روحانی، اور ان کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے، جس طرح یعقوب اور عیسو کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ روحانی شخصیت جیتے، اور اس کے لیے ہمیں بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی یعقوب کی طرح۔ یعقوب مکمل طور پر اس سوچ میں محو تھا کہ وہ فتح مند ہو، وہ برکت کو حاصل کرے۔ تصور کرے کہ جب عیسو شکار کے بعد واپس آتا ہے اور اس کو یعقوب جو ہے وہ دال دیتا ہے، لال لال دال دیتا ہے تاکہ وہ کھائے اور اسے پلوٹے کا حق دے دے۔ اور یہاں پر یعقوب نے دال پکائی تھی جو کہ سرخ رنگ کی تھی۔ یعقوب نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عیسو کو کھانا دیا اور اس سے پلوٹے کا حق چھین لیا اس وقت۔ اور یعقوب کے ذہن میں پہلے ہی سے یہ بات شامل تھی کہ اس نے عیسو سے پلوٹے کا حق لینا ہے، اور یہ عیسو نے کہا کہ میں تو بھوک سے مر رہا ہوں اور پلوٹے کا حق میرے کس کام کا۔ اور یہ جسمانی شخص تھا، جسمانی خواہشوں کی تکمیل کے پیچھے بھاگنے والا شخص۔ اگر کیا اسے وہ کھانا نہ ملتا تو کیا عیسو نے وہاں پر مر جانا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عیسو نے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا۔ عیسو نے ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنے پلوٹے کے حق کو بیچ دیا۔ اس سے ہمیں سرخ دال جو ہے یہ ہمیں خون کی یاد دلاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نجات کے حصول کے لیے بھی خون دیا گیا۔ یعقوب نے پلوٹے کا حق لینے کے لیے سرخ دال دی۔ یسوع نے ہماری نجات کے لیے اپنا خون دیا۔ جب یعقوب کو پلوٹے کا حق مل گیا تو اور وہ چاہتا تھا کہ عملی طور پر وہ اپنے باپ اسحاق سے یہ برکت لے لے، اور وہ دگنی برکت لینا چاہتا تھا۔ اب یعقوب اپنے باپ سے دعا لینا چاہتا تھا۔ پیدائش 27 باب 19 آیت میں اس طریقے سے لکھا ہے، یعقوب نے اپنے باپ سے کہا، میں تیرا پلوٹا بیٹا عیسو ہوں، میں نے تیرے کہنے کا مطابق کیا ہے، سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے۔ اسحاق اس وقت بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ اچھے طریقے سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ اپنے موت کے دن کا منتظر تھا۔ اس نے کہا، اٹھ کر بیٹھ اور مجھے برکت دے۔ اور یعقوب کی ماں ربکا نے اسے عیسو کے لباس اسے دیا اور بکری کی کھال اس کے بازوؤں پر اور اس کی گردن پر لپیٹ دی تاکہ جب اسحاق اسے ٹٹولے تو اسے معلوم ہو کہ یہ عیسو ہی ہے۔ اور یہ عیسو کا روپ دھار کر یعقوب اپنے باپ اسحاق کے سامنے چلا گیا۔ جب وہ وہاں پر گیا، اسحاق نے کھانا کھا کر یعقوب کو یہ سمجھ کر برکت دی کہ وہ عیسو ہے۔ جو کچھ یعقوب نے کیا یہ دھوکہ دہی پر مبنی تھا، لیکن روحانی طور پر ہمارے لیے یہ سیکھنے کے یہ سبق ہے، اور وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی، ہم میں سے کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ ہم پلوٹے کی برکت حاصل کر سکے، کیونکہ ہم زوال پذیر انسان ہیں، ہم گنہگار ہیں اور ہم پلوٹے کا حق حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں درست نقطہ نظر سے ایک لباس پہننا ہے،
اور یسوع مسیح کو پہن لینا تاکہ ہم پلوٹے کا حق حاصل کریں، جس طرح یعقوب نے عیسو کا لباس پہنا تاکہ وہ اپنے بھائی کی مہارت معلوم ہو، اور اس طرح ہمیں یسوع کو پہن لینا ہے تاکہ ہم بھی اس حق کو حاصل کر سکیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ رومیو 13:14 خدا یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کے خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ اور یعقوب نے کوشش کی اور عیسو کا روپ دھار کر وہ برکت حاصل کر لی۔ ہمارے اندر بھی یعقوب کی طرح یہ خواہش اور حسرت ہونی چاہیے کہ ہم پلوٹی کی برکت حاصل کر لیں، اور ہم میں کوئی لیاقت اور خوبی نہیں کہ ہم یہ برکت حاصل کر سکیں۔ یہ یسوع کا فضل ہے، اور یسوع جب ہمیں ڈھانپ لیتا ہے تو ہمیں پلوٹی کا حق ملتا ہے۔ یعقوب نے برکت حاصل کر لی اور عیسو اسے مار ڈالنا چاہتا تھا، اور ربکا نے اپنے بھائی لابن کے ہاں یعقوب کو بھیج دیا، اور یعقوب کی زندگی میں ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، بیتل کا عہد اور فدان آرام میں اس کی مشکلات اور مسائل، اور بیتل کے مقام پر جب وہ سویا ہوا تھا تو اس نے ایک سیڑھی کو اپنے خواب میں دیکھا، اور اس نے فرشتوں کو اس سیڑھی سے اترتے اور اوپر جاتے دیکھا۔ 28:12 میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور یہ مسیح یسوع کی تصویر ہے۔ ہم کیوں کر یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سیڑھی جو ہے زمین اور آسمان کو ملا رہی تھی، یہ زمین پر لگی ہوئی تھی لیکن آسمان کو چھو رہی تھی۔ یوحنا 1:51 میں خدا یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھولے اور خدا کے فرشتوں کو خدا کے بیٹے پر اترتے دیکھو گے، اور خدا کے بیٹے پر فرشتوں کو اترتے دیکھو گے۔ اور یہاں اس خواب میں بھی سیڑھی سے خدا کے فرشتے اترتے اور چڑھتے دیکھے گئے، اور یسوع نے کہا کہ میں ہوں وہ سیڑھی جو زمین اور آسمان کو ملاتی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور وہ سیڑھی یسوع مسیح ہے۔ یہاں پر خدا یعقوب پر ظاہر ہوا، اور یہاں پر خدا نے یعقوب سے وعدہ کیا، اور یہی وہ وعدہ ہے جو خدا نے ابراہیم سے بھی کیا تھا کہ میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کا یہاں پر خدا نے اضافہ کیا، اور خدا نے اسے کہا، اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اور خدا نے یہاں پہ وعدہ کیا کہ جہاں کہیں وہ جائے، خدا نے کہا میں اس کے ساتھ ہوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور خدا نے کہا کہ میں اپنے سارے وعدے تیرے زندگی میں پورے کروں گا۔ اور یہاں پر ہمیں ایمانویل کی تصویر نظر آتی ہے۔ ایمانویل کا معنی ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خدا نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور مسیح یسوع میں سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں کیونکہ ایمانویل ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج یہ عہد، یہ وعدہ سب کے لیے ہے جو مسیح یسوع میں ہیں اور جو ابراہیم کا سا ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع ناصری کے جو وعدے ہمارے لیے ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہیں۔ متی 28:20 میں لکھا ہے، یسوع جب آسمان پر اٹھایا گیا تو اس نے کیا کہا؟ اور یہاں پر بھی خدا نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع جسم میں اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ہمیں دکھائے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خدا کا وعدہ بھی یہ ہے، اور ہم
جسمانی آنکھوں سے نہیں بھی دیکھ سکتے، لیکن اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اور یعقوب لابن کے گھر میں گیا اور وہاں پر اس نے دکھ اور مصیبت کی زندگی گزاری، اور یہ یعقوب نے وہاں پر محنت مزدوری کی، اور لابن نے بار بار اس کی اجرت بدلی، لیکن خدا نے پھر بھی اس کو برکت دی، اور 28 برس وہاں پہ عرصہ گزارنے کے بعد وہ دولت مند ہو گیا، اور وہاں پر اس نے مال و دولت جمع کیا۔ اور پھر یعقوب کی زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور سکم کے علاقے کی خریداری، اور سکم کے مقام پر آزمائشیں۔ اور جب عیسیٰ یعقوب کا بھائی اسے ہلاک کرنے کے لیے آ رہا تھا یعقوب کے نقطہ نظر سے، اور یعقوب نے بہت سے تحائف اپنے بھائی عیسیٰ کے لیے بھیجے تاکہ اس کے غصے کو ٹھنڈا کر سکے، اور آخر میں یعقوب سب سے پیچھے رہ گیا اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ، اور اس نے مال مویشی اور نوکروں کو اپنے آگے بھیجا۔ اور ہم جانتے کہ فنیل کے مقام پر، اور یعقوب نے 32 باب 26 آیت میں یہ کہا، وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں اور دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا، اور ان کو لے کر ندی پار کرا اور سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑ رہا تھا، لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران نش اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی۔ یعقوب نے کہا، جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا، اور اس نے کہا، تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ یعقوب کی زندگی کا اچھا پہلو یہ کہ اس نے جد و جہد کی، اس نے کوشش کی، اور خدا نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی، آئندہ کو تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہمیں نیا نام دیتا ہے، نئی برکات سرفرازی دیتا ہے۔ یعقوب یہاں پر یعقوب مجسم خدا سے ملا، اس کا مطلب ہے جسمانی حالت میں فرشتے کی صورت میں یعقوب نے خدا کو دیکھا، اور یہ خدا یسوع مسیح کی تصویر ہے، اس لیے یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا، اور فنیل کا مطلب ہے خدا کا چہرہ، کیونکہ اس نے خدا کو روبرو دیکھا لیکن پھر بھی وہ زندہ رہا۔ یعقوب کو ایک نیا نام مل گیا اور اس کا نام تھا اسرائیل۔ اور پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے، اور پھر سکم کے علاقہ کو وہ خریدتا ہے، اور سکم کے علاقہ میں 10 برس وہ وہاں پر رہتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، اور اس کی بیٹی دینا سے کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، اور وہاں پر سکم کے علاقہ کے ایک شخص نے کہا، خواہش ظاہر کی کہ وہ یعقوب کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور یعقوب کے بیٹوں کو رنج تھا کہ کیوں ان کی بہن کی عزت لوٹی گئی ہے، اور انہوں نے سکم کے لوگوں کو دھوکہ دے کہ اگر تم ختنہ کروا لو تو ہم اپنی بہن تجھ سے بیاہ دیں گے، لیکن اصل میں یعقوب کے بیٹے انتقام لینا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ چوتھا مرحلہ، بیتیل کے مقام پر کیے گئے عہد کی تصدیق، اور یعقوب نے کہا، خداوند اگر تو میرے ساتھ ہے اور تو مجھے سلامتی سے واپس لائے تو میرا خدا ہوگا اور میں تیرے ساتھ چلوں گا۔
اور اس نے کہا کہ میں بیتیل کے مقام پر واپس آ کر تجھے سجدہ کروں گا، اور بیتیل کے مقام پر خدا نے یعقوب کو برکت دی۔ اور 35 9 اور 10 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ یہاں پر خدا تو پہلے ہی یعقوب کو یہ نام دے چکا تھا، لیکن کیوں اس بات کو پھر سے دہرایا گیا ہے؟ خدا اسے یہ کہہ رہا تھا، اور یعقوب نے جو عہد کیا تھا، اس نے واپس آ کر بیتیل میں خدا کو سجدہ نہ کیا، اور اب خدا اسے کہہ رہا تھا کہ تو واقعہ ہی اسرائیل ہے، کیونکہ واقعی تو نے خدا اور انسان کے ساتھ جد و جہد کی ہے۔ بیتیل سے اس نے شروع کیا فدان آرام، اور پھر فدان آرام سے واپس آیا۔ ہاں، اس نے جاتے وقت بیتیل میں خدا سے عہد کیا تھا، اور پھر واپس اس نے بیتیل کے مقام پر خدا کو سجدہ کیا۔ بیتیل کا مطلب ہے خدا کا گھر۔ یہ یعقوب کی زندگی کا ایک عام پہلو ہے، اور یہاں پر پہلا حصہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے حصے میں فکر مند تھا کہ کس طریقے سے پلوٹے کا حق حاصل کرے گا، اور اب اس کی زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور اب وہ بوڑھا ہو رہا ہے، اور وہ اب اس فکر میں ہے کہ پلوٹے کے حق کو کون لے گا اور کون اس سلسلے کو جاری رکھے گا۔ اب اس کی سوچوں میں یہ بات چل رہی تھی۔ زندگی کے حصے میں یعقوب یہی سوچ رہا تھا۔ یعقوب کی زندگی کا 5واں مرحلہ، یوسف جب کھو گیا تو اس کی زندگی کا تاریک دور شروع ہوا، اور یعقوب جانتا تھا کہ یوسف ہی پلوٹے کے حق کو آگے بڑھائے گا، لیکن یعقوب کھو گیا، اور یوسف کے لیے اس نے بوک المون کباب بنا دی تھی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یوسف کو پلوٹے کا حق دینا چاہتا تھا، اور وہ اس سے بڑی محبت رکھتا تھا، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے غلام کے طور پر مصری تاجروں کے ہاتھ بیچ دیا، اور یعقوب یہاں پہ ٹوٹ کے رہ گیا۔ اس کا سارا خواب چکنا چور ہو گیا، کیونکہ یعقوب سمجھتا تھا کہ یوسف ہی پلوٹے کا حق ادا کرے گا، اور یعقوب اب سمجھتا تھا کہ یوسف مر چکا ہے۔ پدائے 37 باب اور 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے بوک المون کباب بنا دی تھی، اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سے وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور 6واں مرحلہ اس کی زندگی کا مصر میں شروع ہوتا ہے۔ یعقوب نے تو سمجھا کہ یوسف مر چکا ہے، اور جب ملک کنعان میں قحط تھا، تو جب اس نے سنا کہ مصر میں خوراک ہے، تو اس نے یوسف کے بھائی کو مصر میں خوراک لینے کو بھیجا، اور پھر جب یعقوب نے سنا کہ یوسف زندہ ہے، اور پھر یعقوب یوسف سے ملنے کے لیے مصر گیا۔ اس وقت یعقوب کی عمر 130 برس کی تھی۔ یعقوب اور 70 لوگ اس کے گھرانے کے جب مصر گئے تو یعقوب 130 برس کا ہو چکا تھا، اور 147 برس کی عمر میں یعقوب نے وفات پائی۔ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 17 برس یعقوب نے مصر میں زندگی بسر کی۔
اس کی زندگی کے آخری 17 برس بہت ہی شادمانی کے تھے، کیونکہ اس کا بیٹا اسے دوبارہ مل چکا تھا، اور صرف یہ نہیں، ملک مصر میں اس کا بیٹا وزیر اعظم تھا۔ پیدائش 49 باب اور 33 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، 49 باب 33 آیت میں اس طریقے سے لکھا ہے، اور یہاں پر یعقوب کی وفات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وسیعت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیے اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ یہاں پر یعقوب کے تعلق سے ابراہیم پاک بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کی زندگی کا ایک خوبصورت منظر ہے، کیونکہ اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا، اور اس نے اپنے آپ کو خود تیار کیا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ وہ لاچار اور مجبور نہیں تھا۔ مخلصی کی تاریخ جو بیان کرتی ہے کہ جنہیں خدا نے بلاہٹ دی ہے اور وہ ایک رویا رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آخری وقت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یعقوب کو موت سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، وہ تیار تھا اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے۔ اس نے پلوٹے کا حق حاصل کیا، اور اس نے پلوٹے کا حق یوسف میں منتقل کیا۔ وہ اسے مصر میں ملا اور اس کو برکت دی، اور اس نے یوسف کو دونی برکت دی۔ اس نے سکم کا راضی دیا، اور اس نے یوسف سے کہا کہ اپنے بھائیوں، اس نے آنے والے وقت میں کیسی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور یعقوب مصر میں دفن نہ ہوا، اس بات کی نشانی ہے کہ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کر کنعان میں آئیں گے۔ اور وہ شخص جس نے خدا کے مقصد اور منصوبے کو پورا کیا ہو، یہ اس شخص کی نشانی ہے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور یعقوب کی زندگی کا آخری مرحلہ جو ہے، اور یہ اس کا جنازہ اور اس کی تدفین ہے۔ اور یعقوب کی خواہش کے مطابق یوسف اور اس کے بھائیوں نے یعقوب کی لاش کو لیا، اور ایک جنازے کی صورت میں وہ ملک کنعان میں واپس آئے، اور اس سے حبرون کے مقام پر مقفیلہ میں دفن کیا، جہاں پہ ابراہیم، اسحاق، ربیکہ اور لیا دفن تھیں۔ یعقوب کو بھی وہیں پر دفن کیا گیا۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ربکہ اور لیا اور یعقوب اور اسحاق سبھی اس مقفیلہ میں دفن ہوئے، اور یہی یعقوب کی آخری خواہش تھی۔ یعقوب اور اس کے بھائیوں نے اپنے باپ کی بات اور وصیت کو مانا اور اس کو پورا کیا۔ یعقوب ابھی بھی مصر کا وزیر اعظم تھا، اس لیے وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ملک کنعان میں آیا، اور اس کے ساتھ فوجی تھے، رتھ تھے، افسران بالا تھے، اور یہ وقت بہت بڑا جنازہ تھا، اور مصر سے کنعان میں وہ اپنے باپ کو دفنانے کے لیے آئے۔ اگر آپ نقشے پر دیکھیں کہ مصر سے کنعان جانے کا راستے کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ زیادہ دور نہیں تھا، اور مصر سے کنعان کا جو راستہ ہے بہت مختصر ہے۔ وہ چکر کاٹ کر اور دریا یردن کو عبور کر کے وہ ملک کنعان میں آئے، اور یہ یہاں پر مصر ہے اور یہ کنعان ہے، اور یہ دریائے یردن ہے۔ یہ وہ سیدھے بھی کنعان میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، وہ چکر کاٹ کر دریائے یردن پر آئے، اور وہاں سے دریا عبور کر کے وہ ملک کنعان میں داخل ہوئے، اور پھر واپس مڑ کر وہ حبرون کے مقام پر آئے۔ یہ سمجھ نہیں آتی، وہ سیدھے بھی حبرون میں آ سکتے تھے، جو کہ مختصر راستہ ہے۔ خدا نے انہیں ایسا کرنے کے لیے کہا کہ بنی اسرائیل بیابان میں سے گزرتے ہوئے ملک کنعان میں داخل ہوں گے۔ یوسف
یعقوب جو ہے اس نے بنی اسرائیل کی نمائندگی کی اور وہ سب سے پہلے ملک کنعان میں آیا، اور یعقوب کا جنازہ اس راستے سے، بیابانی راستے سے ہو کر وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوا۔ پیدائش 50 باب میں اور پیدائش 50 باب کی 10 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور وہ عتد کے کھلیان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے، وہاں انہوں نے بلند اور دل سوز آواز سے نوحہ کیا اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے 7 دن تک ماتم کرایا۔ عتد کے کھلیان پر انہوں نے آ کر دل سوز اور بلند آواز سے نوحہ کیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کر کیا؟ یہ کھلیان کیا ہوتا ہے؟ کھلیان ایک بہت بڑا وسیع حصہ ہوتا ہے، عموماً یہ ایک پہاڑ پر ہوتا ہے، اور وہ اپنے فصل کو جمع کر کے ایک جگہ پر جمع کر رہے تھے، اناج کو ایک جگہ پر جمع کر رہے تھے، اور وہاں پر وہ اناج کو اور بھوسے کو الگ الگ کر کے جمع کرتے تھے۔ یہ کھلیان ہے۔ اور جب آپ اناج کو ہوا میں اچھالتے ہیں تو بھوسا الگ ہو جاتا ہے، ہوا بھوسے کو اڑا لے جاتی ہے اور اناج نیچے رہ جاتا ہے، اور یہ کھلیان میں یہ کام ہوتا تھا۔ اور یسوع نے اس کو عدالت سے تشبیہ دی ہے۔ متی 3:12 میں لکھا ہے کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بھوسے کو اناج سے الگ کرے گا، اور وہ گھیوں کو کھتے میں جمع کرے گا، بھوسے کو جلا ڈالے گا اس آگ میں جو بجھنے کی نہیں۔ یہ کھلیان جو ہے اخیر زمانہ میں ہونے والی عدالت کی تصویر کشی ہے، اور یہاں پر بھوسے اور اناج کو الگ الگ کیا جائے گا۔ عتد کے کھلیان پر جب وہ آئے تو انہوں نے وہاں پر رک کر ماتم کیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ عتاد کا عبرانی میں معنی ہے کانٹے دار جھاڑی۔ عتاد کا معنی ہے کانٹے دار جھاڑی، اور وہ کانٹوں کو کاٹ دیتے تھے اور جھاڑیوں سے وہ اناج کو الگ کرتے تھے۔ کانٹے سب سے پہلے پیدائش 3:18 آیت میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور خدا نے جب زمین پر لعنت کی تو کہا کہ وہ اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو خون پسینے کی روٹی کھائے گا، اور کانٹے جو ہیں وہ زوال کی نشانی ہے۔ یہاں پر کیا خدا یہاں پر جسمانی کانٹوں کی بات کر رہا ہے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ جب یسوع نے جب 4 قسم کی زمینوں کا ذکر کیا تو وہاں پر یسوع نے بھی کانٹے دار زمین کا ذکر کیا۔ کانٹے جو ہے یہ زوال پذیر انسان کی تصویر ہے۔ تمام زوال پذیر انسانیت میں کانٹے پائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی باتوں سے چھیدتے ہیں، زخمی کرتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے اپنے عزیزوں کو، دوست احباب کو دکھی کرتے ہیں، کیونکہ زوال کے سبب سے کانٹے ہماری زندگی میں موجود ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہ کانٹے ہیں۔ اور اطاعت کے مقام پر یہ کھلیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح اور ماتم ہے، اور یہ فنیل کے قریب تھا۔ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے ایک نقشہ بنانا چاہوں گا کہ یہ ملک کنعان ہے، ساتھ ہی بحر دریا یردن ہے، اور دریا یردن سے ایک اور چھوٹا سا دریا نکلتا تھا
اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر یعقوب نے فرشتے کے ساتھ کشتی کی تھی، اور یہاں پر دریا دن کے قریب ہی ہمیں ایک کھلیان نظر آتا ہے، وہ عطات کا کھلیان ہے۔ بہت سے لوگ وہاں پر نہیں جاتے تھے۔ جب وہاں پر جنازہ پہنچے تو بہت سے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، اور عطات کا کھلیان ہی تھا، یہ ایک وسیع علاقہ تھا جہاں پر بہت سے لوگوں کو وہ جمع کر سکتے تھے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر خدا نے یعقوب نے خدا سے اسرائیل کا نام حاصل کیا تھا، اور اس کا نام اسرائیل ٹھہرا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت وقت تھا۔ اگر آپ کسی شخص کی زندگی پر دیکھیں اور پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا بہت سا خوبصورت وقت کون تھا، تو یعقوب کو شخصی تجربے سے پتا تھا کہ بہترین وقت کون سا ہوتا ہے، اور یعقوب جانتا تھا کہ اس مقام پر اس سے کیا ہوا، کیا پیش ہے، اور کیسے وہ یعقوب سے اسرائیل بن گیا۔ خدا نے اس کی زندگی سے کانٹے، دکھ، مصیبتیں دور کر دی تھیں، اور اس کی اپنے بھائی عیسیٰ سے بھی صلح ہو گئی تھی۔ نہ نہ صرف انہوں نے وہاں پر ماتم کیا، بلکہ اس وقت کی بھی یاد بنائی جو یعقوب نے وہاں پر اچھا وقت خدا کی حضوری میں گزارا تھا، اور واپس آ کر اپنے باپ کو دفنانے کے بعد یوسف نے آ کر اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے انتقام نہ لیا۔ یوسف نے اپنے باپ یعقوب کی زندگی سے سیکھا تھا، اور اطاعت فنیل کے مقام پر یعقوب کی زندگی کا خوبصورت وقت تھا۔ زبور 34:18 میں لکھا ہے کہ خداوند شکستہ روح کے قریب ہے، شکستہ دلوں کے قریب ہے، اور شکستہ روح کو بچا لیتا ہے۔ ہمیں بعض اوقات ان مشکلات اور مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم برکات اور سرفرازی پائیں۔ یساع 21:10 میں لکھا ہے، اور خداوند کہہ رہا کہ وہ میرے لوگوں جو دکھ اور مصیبت کے کھلیان سے گزر رہے ہو، میں نے تمہاری دعا کو سنا ہے۔ خداوند لشکروں کا خدا بیان کرتا ہے، اسرائیل کا خدا بیان کرتا ہے کہ میں تمہارے وسیلہ سے جانا چاہوں گا۔ اور جب یعقوب کچلا گیا، جب اس مصیبتوں میں سے گزرا، تو پھر وہ یعقوب سے اسرائیل بن گیا۔ ہمیں بھی ایسے ہی مراحل سے گزرنا ہوگا۔ آج ہماری زندگی میں کلیسیا جو ہے وہ کھلیان کا مقام ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہماری زندگی سے غیر ضروری چیزیں الگ کی جاتی ہیں، اور ہم ایک نئی پہچان حاصل کرتے ہیں، ہم پاک صاف کیے جاتے ہیں۔ ہاں، جب ہم دعا کریں، دیانتداری سے دعا کریں، اور اپنی زندگی میں موجود کانٹوں اور بھوسے کو پہچانیں اور کلیسیا میں آئیں تاکہ آپ پاک صاف ہوں اور آپ کی زندگی سے کانٹے اور بھوسا الگ کیا جائے۔ پہلا پطرس 2:21 میں لکھا ہے، اور خدا نے تمہیں اس مقصد کے لیے بلایا کیونکہ مسیح نے بھی تمہارے لیے دکھ اٹھایا اور تمہارے لیے ایک نمونہ چھوڑ گیا تاکہ تم اس کے نقش قدم پر چلو۔ ہم روزے رکھتے ہیں، اور روزوں میں ہم مسیح کے دکھوں کو بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ دکھوں کے وسیلہ سے ہم اپنی جسمانی انسانیت کو کمزور کرتے ہیں، ہماری زندگی سے بھوسا الگ ہو جاتا ہے۔ پہلا پطرس 4:1 میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح نے جسمانی طور پر دکھ اٹھایا، اس لیے تم بھی ایسے ہی مقصد کو اپنی زندگی میں لے کر تیار ہو جاؤ، کیونکہ جس نے جسمانی طور پر دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے رہائی اور آزادی پائی۔ ہم آسانی سے گناہ پر غالب نہیں آ سکتے۔ جی، میں نے بائبل مقدس پڑھ لی ہے، مجھے بہت کچھ پتہ چل گیا ہے۔ جو کچھ ہم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہو تو پھر آپ کی زندگی میں گناہ پر غلبہ آئے گا۔ اور یعقوب کی زندگی ہمیں دکھاتی ہے کہ فتح کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔
اس کی فتح جو تھی، اس کی کشمکش جو تھی وہ اس محض انسانوں کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ خدا کے ساتھ بھی اس نے جد و جہد کی اور غالب آیا۔ اس کی زندگی یہ بیان کرتی ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے۔ یسوع کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ ہمیں کسی بھی طرح کی تنبیہ سے جو خدا کرے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، بلکہ خدا کی تنبیہ کو قبول کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا ہماری زندگی میں بھوسے کو الگ کر کے ہمیں مسیح کی مانند بنانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میری دعا ہے کہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں، وفاداری سے آگے بڑھتے رہیں، تاکہ خدا اپنی مرضی اور منصوبوں کو ہماری زندگی میں پورا کرے۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے فضل کے لیے اور اس کام کے لیے جو تو ہماری زندگی میں کر رہا ہے۔ اور خدا وقتاً فوقتاً ہم مسائل مشکلات سے گزرتے ہیں، فضل دے کے ایمان رکھے اور ساری چیزوں پر غالب آئے، یعقوب جیسی زندگی بسر کریں جس نے نیا نام حاصل کر لیا اور خدا جو فتح مند ہوا۔ بخش دے کہ ہم تجھ سے برکت پلوٹے کی برکت کو حاصل کر سکیں۔ خدا اس سارے عمل کے لیے تیری شکر گزاری جو تو ہماری زندگی میں جاری رکھے ہوئے ہے، ہمیں اپنی خدمت کے لیے مستعد اور تیار کر۔ خداوند تیرا شکر ہو سارے وقت کے لیے۔ خدا ان ہدیہ جات کے لیے بھی شکر گزار ہیں جو ہم تیری حضوری میں گزراننے والے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، اور خداوند دل کی خوشی سے تیاری کے ساتھ دینے کا فضل دے۔ اور خدا یہ ہدیہ جات ہمارے لیے بھی باعث برکت ہو، تیرے کام کے لیے بھی تیری عزت اور جلال کا باعث ہوں، تاکہ خدا ہم ہر طرح کی برکات اس سے پانے والے ہوں۔ خداوند تیرا شکر ہو ساری باتوں کے لیے، یسوع کے نام سے آمین۔